بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ہارون عباسی۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ یہ الفاظ آپ نے سوشل میڈیا پر کل سنے ہوں گے، میں دہرا دیتا ہوں کہ کس بغیرت نے تمہیں اسسٹنٹ کمشنر لگایا ہے۔ یہ الفاظ ہیں فردوس عاشق اعوان کے، اور ان کی یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر جو جس طرح پھیلی اور کچھ گھنٹوں میں یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب تک یہ ویڈیو پہنچی، جب وہ اسلام آباد G11 کا جو ہے دورہ کر رہے تھے، اور وہ اچانک دورہ تھا اور خود گاڑی چلا کر وہ وہاں پر پہنچے تھے۔ اس ساری صورتحال کے بعد دو قسم کی پرسیپشن بن رہی ہے اور دو قسم کے جو اب تک تاثرات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو بڑے واضح ہے، یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ فردوس عاشق اعوان کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ جو نظام ہے، اس میں جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، بابے جو ہیں 70 سال کی ان کی عمر ہو چکی ہے، اور وہ 10 سال سے آفس بھی انہوں نے اس کا منہ تک نہیں دیکھا، لیکن وہ اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان نے یہ ٹھیک کیا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی خاتون جو اتنی محنت کے بعد اس سیٹ تک پہنچتی ہے تو وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ کوئی بھی سیاستدان اس پر منتخب ہو کر اور وہ اس طرح تکبر بھرے لہجے میں ان کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ یہ واقعہ تو پیش آیا سیالکوٹ میں، جب رمضان سستا بازار تھا، وہاں پر فردوس عاشق اعوان نے کچھ پھل دیکھے جو تازہ نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے اس پر اسسٹنٹ کمشنر سے پوچھا کہ یہ پھل تازہ نہیں ہے، یا آپ نے چیک کروانے اور آپ کی جو ٹیم ہے وہ کیونکہ ورک نہیں کر رہی، تو اس ساری صورت میں تھوڑی سی گہما گہمی ہوئی، تھوڑی سی اونچی آواز میں انہوں نے اس پر تنقید کی، اور جو اسسٹنٹ کمشنر تھی سونیا صدف، وہ وہاں سے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر سائٹ پر ہوگی، اور انہوں نے یہ کہا دوسری ویڈیو میں کہ جب فردوس عاشق اعوان اپنا وزٹ پورا کر لیں گی تو پھر وہ اپنی ورک کو کنٹینیو کریں گی۔ اب اس ساری سچویشن میں کچھ سوالات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں آپ کے سامنے زیادہ دور نہیں جاتے، کچھ ایسی بات نہیں کرتے کہ جی یہ بیوروکریسی جیسی ہے نظام۔ میں آپ کو اپنا ذاتی جو ہے ایک مشاہدہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بالکل یہ جب ویڈیو بن رہی ہے تقریباً چند گھنٹے پہلے کی بات ہے، وہ ایک میرا چلان ہوا اوور سپیڈ پر، پھر اس کے بعد جو بھی صورتحال بنی وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن میں اس واقعے پر تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں، ایک تو ہمارے ہاں سوال یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں، ہماری جو روایت ہے وہ گورے جو چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے پاس، وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن وہ کلچر اپنا یہاں پر چھوڑ گئے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر جو خوشامد کے طور پر ڈپٹی کمشنر تک یہ چیزیں جاتی ہیں، خوشامد کے طور پر کسی بھی سیاستدان یا کسی بھی وزیر کے ساتھ وہاں پر کسی بھی علاقے کے وزٹ کے طور پر موجود ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بے بنیاد چیز ہے اور یہ بنیادی طور پر سرے سے ہی چیز غلط ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی وزیر کے خوشامد کے لیے پہلے سے بازار میں موجود ہو، یہ ایک پہلی چیز غلط ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ روایت ہے وہ موجود ہوتا ہے، اس کے ساتھ 2-3 لوگ اور موجود ہوتے ہیں، وزیر صاحب خوش ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ آگے اسی طرح چلتا ہے۔ پہلا تو بیسک چیز یہ ہے کہ وہاں پر ان کی موجودگی کوئی اس طرح ضروری نہیں ہے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی کسی سے بھی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ جس طرح ہماری بیوروکریسی کام کرتی ہے۔ اور یہ جو جملے آج فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ تمہیں ہم کس چیز کی یہ پبلک عوام تنخواہ دیتی ہے، سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں اور آپ یہاں پر آ کے کام نہیں کرتے، یعنی انہوں نے پوری ایک بیوروکریسی کو ایک میسج دیا اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی جو ہے اس کے برعکس ہے، اور یہ چیز کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ جو تنقید ہے یہ بیسیکلی ایک عام انسان کے الفاظ ہیں، کیونکہ بیوروکریسی جو جس طرح عام انسان کو ڈیل کرتی ہے اور اپنے دفتروں کے چکر کٹوا کر جس طرح ذلیل کرتی ہے، آپ چھوڑیں بڑے لیول پر بات کرنا، تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے سرکاری ہسپتال میں آپ نے علاج کرانا ہو، خاص طور پر کسی عام انسان نے علاج کروانا ہو، یا کسی بھی سرکاری ادارے میں گیس بجلی کا میٹر جو ہوتے ہیں، یا کوئی بھی نالی تک پکی کروانی ہو، تو جس قسم کے دھکے وہ کھاتا ہے سرکاری دفتروں میں، اور تاریخیں دی جاتی ہیں، اور پھر وہ بات نکلتے تاریخوں کی عدالتوں تک چلی جاتی ہے، اور یہ معاملہ یہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ میں اگر آپ کو ذاتی طور پر یہ بتاؤں گا کہ یہ جو تنقید ہے، کیونکہ یہ ایک عام انسان کے الفاظ ہیں، آپ نے اس چیز پر اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا ہے کہ کیا یہ فردوس عاشق اعوان کو اسی طرح کی زبان استعمال کرنی چاہیے تھی، یا ان کو جو ہے نرمی سے بیوروکریسی کو ہم لے کر چلیں، یا ان سے اسی طرح کی کام کروائے جا سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی بیوروکریسی جو 70 سال سے لوگوں کا خون چوس رہی ہے، اور اس نظام کو کون ٹھیک کرے گا، ان کے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا ہی ڈیل کیا جانا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے چلان کی سٹوری۔ چلان کی سٹوری یہ ہوئی کہ اوور سپیڈ پر چلان ہوا،
اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چلان جب ہوا تو اس کے بعد یہ تو انہوں نے سسٹم نہیں ایسا گندا رکھا ہوا ہے، پوری دنیا جو ہے ایڈوانس ہو چکی ہے، دنیا کدھر پہنچ چکی ہے، یہ وہی مینول سسٹم ہے جو کاپی دے دیں اپنی آئی ڈی کارڈ کی، جو آئی ڈی کارڈ دے دیں اوریجنل یا لائسنس دے دیں، اس طرح کی کوئی چیز دے دیں، یہ ہم اپنی جیب میں ڈالیں گے اور 2-3 گھنٹے میں متعلقہ چوکی تک پہنچائیں گے، اب یہ آپ چلان اپنا جمع کروائیں بینک میں اور پھر جا کے وہاں سے کاپی لے لیجیے گا۔ یعنی اتنے دھکے اور خار، پوری دنیا میں ڈیجیٹل سسٹم ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے خود ہی کٹ جاتے ہیں۔ آپ کیمرہ جب آپ کا کلک کرتا ہے تو آپ کے موبائل پہ میسج آ جاتا ہے کہ آپ نے متعلقہ تاریخ تک جمع کرانے، یعنی کوئی لینے دینے والا چکر نہیں ہے، یہ تو وہ زبردستی والا حساب ہے نا کہ نہیں آپ اپنی چیزیں دے جائیں، آئی ڈی کارڈ رکھا جائیں، جی لائسنس دے جائیں، وہ جیب میں ڈال لیتا ہے اہلکار اور وہ پھر جا کے پتہ نہیں کتنے گھنٹے بعد چوکی تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ ضلالت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے چلان کی۔ میں آپ کو اچھا چلان ہوتا ہے، چلان ہونے کے پھر وہ جو مینول طریقہ جو بھی اوور اسپیڈ پر چلان ہوا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلان کریں، ٹھیک ہے، جو ہے ایک وائلیشن ہوئی ہے، اس کو جسٹیفائی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہ چلان ہوا، اس کے بعد آئی ڈی کارڈ ظاہر سی بات ہے انہوں نے آبویسلی رکھ لیا، تو میں آ گیا گھر۔ اس کے بعد پھر کچھ ٹائم بعد جو ہے مجھے خیال آیا کہ میں نے چلان بھی جمع کروانا ہے، تو وہ میں نے آن لائن چلان جمع کروا دیا اپنے بینک اکاؤنٹ سے۔ چلو یہ انہوں نے ایک جو ہے نہ کرتے ہوئے ایک وہ ضلالت والی چیز ادھر ہی ہے، لیکن انہوں نے یہ چیزیں ڈیجیٹل کی ہیں کہ چلیں آن لائن آپ گھر بیٹھے کروا سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ سے چلان تو جمع کروا دیا، لیکن اس کے بعد صورتحال یہ تھی کہ اب گھر سے چوکی تک جانا اور چوکی تک جا کے آئی ڈی کارڈ اپنا لے کے آنا ہے، انہیں یہ سلپ دکھا کے کہ آپ اپنے ریکارڈ چیک کریں، چلان ہو چکا ہے جمع۔ اب یہ کیونکہ ضلالت ہے اور اس ضلالت کے لیے وہ چکر لگواتے ہیں۔ اب میں انٹر ہوا، ایک دروازہ تھا جو اس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ یہاں سے میں انٹر ہوا اور میرے رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی میں یہ ہے کہ وہ ڈیل کرتے ہیں ان چلان والوں کو جو آئی ڈی کارڈ اور کاپیاں رکھوانے لینے آتے ہیں ان کو۔ اب یہ جو دروازہ تھا یہ سٹاف کا تھا۔ اب میں جب آیا ہوں کھڑکی پہ کوئی نہیں تھا، میں سٹاف جو ہے پرمیشن لے کے، ایک آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، 2-3 ان کے ساتھ اہلکار اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انٹر ہوا، میں جا کے پرمیشن لے کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب ان سے پوچھا جی، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کا کیا ایشو ہے؟ میں نے ان کو یہ اپنی سلپ دکھائی، میں نے کہا یہ آپ اپنے ریکارڈ میں چیک کیجئے، یہ ہو چکا ہے جمع اور مجھے آپ ریٹرن کر دیجئے میرا آئی ڈی کارڈ۔ اچھا اب آپ سنیے گا، بڑی دلچسپ اس پر بات ہے۔ اب وہ جو ایک آفیسر تھے، ان کے سفید بال تھے، ان کے ساتھ 2-3 ینگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے اس سلپ کو دیکھا نا اور بڑے ہی اس انداز میں انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اچھا یہ جو بندہ ہے وہ تو جو کھڑکی میں مس تھا نا بندہ، انہوں نے کہا کہ وہ گیم ہے کہیں آگے پیچھے، تو آپ بیٹھیں 10-15 منٹ یا 5 منٹ بیٹھیں، آ جاتے ہیں، وہ ابھی آ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ وہ کرسی پر میں بیٹھ گیا۔ اب جب میں کرسی پر بیٹھ گیا نا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کے اخلاق اور یہ جس طرح ڈیل کرتے ہیں، مقصد میرا یہ ہے، جو وہاں پر لوگ موجود تھے اور جو اہلکار مس پلیس تھے اور جنہوں نے ایک تکبر بھرے لہجے میں جو مجھے الفاظ کہے، وہ سارا مجھے نام بھی پتہ ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ جو ہے کم از کم مجھے اس اخلاقیات کا جو ہے اس چیز کا اندازہ اور اس چیز کا خیال رکھ لینا چاہیے، ورنہ نام ان کے سب مجھے پتہ ہے، ان کے سارا معاملات میرے پتے میں ہے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ جو ہے کھڑکی کے باہر کھڑے ہو جائیں۔ جو سفید بالوں والے آفیسر تھے ان کے ساتھ ایک اہلکار تھا، بڑے تکبر میں نا، بڑے اس نے بدتمیزی کے لہجے میں مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ کھڑکی اندر کس نے بیٹھے ہوئے، یعنی اتنی بڑی گستاخی، آپ اندر آ کے آفس میں بیٹھ گئے چیئر میں، یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، یہ تو دھکے کھانے کے لیے آپ کی جگہ، یہ بیٹھنے کی نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی آپ بڑے تکبر میں نا آپ وہ کھڑکی میں نے کہا جی سر کھڑکی میں جو ہے جو آپ کا متعلقہ شخص ہے وہ اہلکار نہیں ہے، اسی لیے میں پرمیشن لے کے بیٹھا ہوں۔ یہ ہوگی شٹ اپ کال انہیں۔ اب انہیں پتہ چلا اچھا یار یہ تو پڑ گیا آگے سے، چلو خاموش ہو جائے۔ اب وہ خاموش ہو جائے۔ اچھا اگلی مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ایک تو جب میں نے یہ کہا نا کہ آپ کا، جب میں نے شٹ اپ کال دے دی کہ میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں، مس پلیس ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے آپ اندازہ لگائیں کہ 3-4 لوگ ہیں، ان میں ایک ایسا کیپیبل بندہ نہیں ہے کہ وہ میری سلپ لے اور جا کے انٹر کرے اور ریکارڈ دیکھ کے مجھے میری آئی ڈی کارڈ دے دے، کیونکہ وہ تو تقریباً 3 گز یا 4 گز کے دوری میں ٹوکری پڑی ہوئی تھی، اس میں ساری چیزیں وہ سٹیپلر ہوئی ہوتی ہیں، پڑی ہوتی ہیں۔ 5-7 منٹ میں بیٹھا، وہ شخص آیا، میں اس کا نام نہیں لیتا، جو وہاں پر بیٹھتا تھا، جو ریکارڈ جس کی ذمہ داری تھی یہ، باقی 3-4 ویسے ہی گھوم رہے ہیں، ان کو یہ فرصت ہی نہیں ہوگا کہ نہیں اس کا کام ہے تو وہی کرے گا، ہم شاید انہیں کرنا ہی نہیں آتا، اور مجھے یقین ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ریکارڈ کیسے انٹر کرتے ہیں۔ اب وہ ینگ سا اہلکار آیا، مجھے کہتے جی کیا؟ میں نے کہا کہ یہ جو سلپ ہے، بات وہی دہرائی پھر واپس۔ مجھے وہ یہ کہتا ہے کہ سر آج تو جو ہے سنڈے ہے تو یہ آج نہیں ہو سکتا، آپ کل آئیے گا۔ جب اب یہ ویڈیو بن رہی ہے، آج تو منڈے ہے لیکن یہ کل کی بات ہے۔ تو میں نے اسے کہا اب میری تھوڑی سی حاضر دماغی یہاں پر کام آ گئی، اگر میں مظلوموں کی طرح وہیں سے جس طرح عام انسان ہمارے کرتے ہیں وہ نکل آتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جی سنڈے ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔
میں نے اسے یہ کوشچن کیا کہ میں نے کہا میری بات سنیں، سنڈے ہے، سنڈے کیا ریکارڈ آپ کا چھٹی پر چلا گیا ہے؟ یا سنڈے پر میں نے تو ایک دن پہلے جو اپنے بینک سے کروا لی چلان جمع، تو وہ تو ریکارڈ میں آپ کے آ چکا ہوگا. تو اب اس سنڈے کا کیا مطلب ہے؟ سنڈے کا کیا مطلب؟ آپ کا سٹاف نہیں ہے، پبلک پلیس آفس ہے، وہاں پر تو کسی بھی قانون کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ سنڈے کو چھٹی ہے، جو لوکل پولیس چوکی ہو. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ریکارڈ کیا آپ کا چھٹی پر چلا گیا. جب میں نے اس کو یہ کہا تو انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ چیک کریں ریکارڈ میں آ چکا ہوگا، مجھے دے دیں، اتنا کوئی ایشو تو نہیں ہے. پھر وہ مجھے کہتے ہیں اچھا چلیں میں چیک کرتا ہوں. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کو کوئی احساس نہیں تھا. اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ وہاں سے انہیں بھیج دیتے تھے کہ اتنی زحمت نہ کرنی پڑے کہ جا کے 4 بٹن دبا کے یہ دیکھنا پڑے، ویریفائی کر لیں کہ بھائی یہ سلپ جمع ہو چکی ہے اور ٹوکری سے آئی ڈی کارڈ دے سکیں. ضلالت یہاں پر دیکھیں. پھر میں نے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں ایک صحافی ہوں اور آپ یہ کام جو ہے بڑی سنجیدگی سے اس چیز کو لیں اور چیک کریں اور مجھے میرا آئی ڈی کارڈ واپس کریں. اب یہ سن کے تھوڑا سا وہ شوق ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا ہاں آپ کے کہنے سے پہلے ہی ہم ذرا چیک کر چکے تھے. اور وہ پھر انہوں نے نا 2-3 منٹ کے اندر چیک کیا اور مجھے ٹوکری سے نکال کے دے دیا. اور پھر میں نے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ لیا اور میں آ گیا. تو یہ سچویشن ہے ایک چھوٹے سے آفس کی میں بات کر رہا ہوں. بڑے لیول پر تو بات ہی نہیں ہو رہی. بڑے لیول پر آپ نے کوئی اپنا بڑا کام نکلوانا ہے اس کی تو بات ہی میں نے نہیں کی. یہ تو ایک چھوٹا سا چلان جو آپ سرکار کو پے کر چکے ہیں. یہ وہ چلان نہیں ہے جو معاف کروانے میں چلا گیا ہوں، یا ایسا چلان جو جمع نہیں ہو رہا جس کی معافی مانگی جا رہی ہے یا وہ کرنے سے روکا جا رہا ہے. یہ جمع کروانے کے بعد اپنا آئی ڈی کارڈ جو یہ ضلالت ہے پوری دنیا سے گندا ترین نظام کے چیزیں لے کے وہ قبضہ کر لیتے ہیں نا، جس طرح قابض کر کے گروی رکھوا کے کہتے ہیں جی جمع کرواؤ. تو وہ جمع کروانے کے بعد کی یہ ساری سچویشن ہے. تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ہے اس کے آفس تک ایک عام انسان کی رسائی آسانی ہو، اور آسانی کے بعد وہ وہاں پر کامیابی سے اپنی چیزیں نکلوانے میں اور اپنے کام کروانے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. کم از کم میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فردوس عاشق اعوان نے جس قسم کی پوری بیوروکریسی کو یہ ایک پیغام دیا ہے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے علم میں یہ چیز آئی، تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس پر کوئی رسپانس نہیں کیا. اور ان کا رسپانس نہ کرنا اس چیز کی واضح یہ دلیل ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح فردوس عاشق اعوان کے اس اقدام کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ بیوروکریسی جو ہے اس کو اسی طرح ڈیل کرنے والے لوگ چاہیے. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں. آپ اس کو لائٹر نوٹ میں لیتے ہیں کہ چلیں بیوروکریسی کو جو ہے سنجیدگی سے اور پیار محبت سے لے کر چلنا چاہیے، یا ان کے لیے ایسے ہی الفاظ اور ایسے ہی اقدامات کرنے چاہیے. مجھے بھی اجازت دیں. چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ ایکسکلوزیو ڈیٹیل اور ریسرچ بیس کنٹینٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اللہ حافظ.